پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا، اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پیدا کر کے روئے زمین پر پھیلا دیے، اور اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے حق طلب کرتے ہو، اور رشتے ناطے توڑنے سے بھی اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے۔ اور یتیموں کو ان کے مال جو تمہارے پاس ہیں دے دو، اور ان کے پاکیزہ اور عمدہ مال کو اپنے ناقص اور برے مال سے تبدیل نہ کرو، اور ان کے مال اپنے مالوں میں ملا کر نہ کھاؤ، بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر تمہیں خوف ہو کہ تم یتیم لڑکیوں کے ساتھ انصاف نہ کر سکو گے تو ان کے سوا جو عورتیں تمہیں پسند ہوں ان میں سے 2-2، 3-3، 4-4 سے نکاح کر لو، لیکن اگر تمہیں ڈر ہو کہ سب عورتوں سے انصاف نہ کر سکو گے تو ایک ہی کافی ہے، یا وہ باندی جس کے تم مالک ہو۔ اس طریقے میں اس بات کا زیادہ امکان ہے کہ تم ناانصافی نہ کرو گے۔ اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے ادا کرو، ہاں اگر وہ باخوشی اس میں سے تمہارے لیے کچھ چھوڑ دیں تو اسے ذوق و شوق سے کھا لو۔ اور تم اپنے مال جنہیں اللہ نے تمہارے گزر بسر کا ذریعہ بنایا ہے کم عقلوں کو نہ دو، البتہ اس میں سے انہیں کھلاؤ پہناؤ اور ان سے اچھی طرح بولو، اور یتیموں کو آزماتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر تک پہنچیں، پھر اگر تم ان میں اہلیت پاؤ تو ان کے مال ان کو دے دو، اور ان کے بڑے ہو جانے کے خوف سے اس مال کو جلدی جلدی بے جا خرچ نہ کر ڈالو، اور جو مالدار ہو تو وہ پرہیز کرے، اور جو محتاج ہو وہ دستور کے مطابق اس میں سے کچھ کھا لے۔ جب ان کے مال ان کو دو تو ان پر گواہ مقرر کر لو، اور حساب لینے کے لیے تو اللہ ہی کافی ہے۔ ماں، باپ اور رشتہ دار جو مال چھوڑیں اس میں مردوں کا حصہ، اور جو والدین اور قرابت دار چھوڑیں اس میں عورتوں کا حصہ ہے، خواہ مرنے والے کا مال تھوڑا ہو یا زیادہ، یہ حصہ اللہ کی طرف سے مقرر کیا ہوا ہے۔ اور تقسیم وراثت کے وقت اگر غیر وارث رشتہ دار اور یتیم اور محتاج موجود ہوں تو اس میں سے ان کو بھی کچھ دے دو، اور ان سے بات اچھی طرح کرو۔ اور ان لوگوں کو جو یتیموں کے اموال کے سرپرست ہوں چاہیے اس بات سے ڈریں اور احساس کریں کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے ننھے ننھے بچے چھوڑیں تو ان کو اپنی اولاد کے بارے میں کتنی فکر لاحق ہوگی، پس اللہ سے ڈریں اور سیدھی بات کیا کریں۔ جو لوگ ظلم سے یتیموں کے مال کھاتے ہیں تو وہ اپنے پیٹوں میں آگ ہی بھر رہے ہیں، اور عنقریب بھڑکتی آگ میں داخل ہوں گے۔